کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ لوگوں کے یا سماج کے دیے ہوئے درد یا کانٹے کسی انسان کے اندر کتنے ہی گہرے زخم چھوڑ جائے، اس کا تبصرہ تو ہم نے سوشل پین کے پہلے قسط میں کر لیا تھا۔ اس قسط کا موضوع پیمانہ یہ ہوگا کہ موجودہ وہ لوگ جو اس وقت سماج کے دیے ہوئے درد میں ہیں یا تکلیف میں ہیں یا ڈپریشن میں ہیں یا انگزائٹی میں ہیں، ان کو کیسے نکالا جائے۔ سماج کے انسانیت کے بہا پہ یا سائنٹیفکلی رولز کی بہا پہ یا اسلامک پوائنٹ آف ویو کی بہا پہ ایسے کون سے فرائض ہیں جو ان کو سر انجام دینا ہے کہ تاکہ موجودہ لوگوں کو ڈپریشن سے نکالا جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وہ مر جائے، پھر ایسے پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرنے سے میرے مراد صرف یہ نہیں کہ جسمانی موت، بلکہ ذہنی موت بھی ہے۔ جسمانی اور ذہنی موت ایک ہی طرح کی تو ہے۔ جسمانی موت کے بعد بھی انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور ذہنی موت کے بعد بھی انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہاں، ایک فرق ہے ان دونوں تکلیفوں اور موت میں، کہ جسمانی موت کے بعد واپس اس دنیا میں زندگی نہیں ملنی، جبکہ ذہنی موت میں مبتلا شخص کو آپ واپس زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا سیمیٹریکل ہے، یہ دنیا ایک منتصب ہے، یہاں پہ ہر چیز کا ایک دوسرا اپوزٹ پہلو بھی ہوتا ہے۔ پہلے قسط میں جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ سوشل پین ایک ریئل پین ہے، سائنٹیفکلی پروف کیا اس بات کو۔ تو اگر سماج آپ کو رد کر دے، آپ کو دھوکہ دے دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے، آپ کو ریجیکٹ کرے، تو اس کے برعکس یہ ممکن ہے کہ اگر سماج آپ کو ایکسیپٹ کرے، اگر سماج آپ کو سمجھے، اگر سماج آپ کے تکلیفوں کو سمجھے، اگر آپ کو وہ گلے لگائے، تو یہی چیز آپ جو پہلے آپ کی سب سے بڑی تکلیف بن رہی تھی، یہی چیز اب آپ کی سب سے بڑی خوشی اور سکون بنتی ہے۔ اور یہ بات ونس اگین سائنٹیفکلی پروفڈ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کے لیے ایک تحقیق پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو 1997 میں گورڈن شولمن ایک نیورو سائنٹسٹ نے پبلش کیا جرنل آف کوگنیٹو نیورو سائنس میں۔ اس ریسرچ پیپر کا موضوع یہ تھا کہ پتہ لگایا جائے کہ جب انسان مختلف ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے تو دماغ کا کون سا حصہ آن ہوتا ہے اور کون سا حصہ آف ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی اسپیچ دے رہے ہو یا کوئی موٹر سکلز کر رہے ہو، جیسے کہ گاڑی چلا رہے ہیں یا کوئی رائٹنگ کر رہے ہیں، تو دماغ کا سامنے والا حصہ سوئچ آن ہوتا ہے، جس کو فرنٹل لوب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف ایکٹیویٹیز کرتے وقت دماغ کے مختلف حصے سوئچ آن ہوتے ہیں۔ لیکن ایک حیران کن بات اس ریسرچ پیپر کے اندر یہ تھی کہ دماغ کے کچھ ایسے حصے اس وقت آن ہوتے ہیں جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کوئی کام کر رہے ہو تو وہ حصے آف ہوتے ہیں، اور جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو وہ حصہ آن ہو جاتا ہے۔ اس حصے کا نام گورڈن شولمن نے ڈیفالٹ نیٹ ورک کا نام دیا۔ ڈیفالٹ نیٹ ورک کے بارے میں مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ لگایا گیا کہ یہ وہ نیٹ ورک ہے، یہ وہ دماغ کے حصے ہیں جو کہ سوچتا ہے سماج کے بارے میں، جو کہ سوچتا ہے آس پاس کے رشتوں کے بارے میں، جو کہ سوچتا ہے انسان سے جڑے ہوئے تعلقات کے بارے میں۔ یعنی جب بھی انسان کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا ڈیفالٹ نیٹ ورک آن ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم اپنے بارے میں سوچنے لگ پڑتا ہے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگ پڑتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا بات کی، اس نے میرے ساتھ کیا بات کہی، اس نے میرے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ یعنی انسان جب کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا سوچ، اس کی فکر ڈائریکٹ سماج کی طرف جاتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کتنا فکر مند ہے سماج کے بارے میں۔ اب ایک اور آپ کے سامنے ایک تحقیق میں رکھنا چاہتا ہوں جس کو ایک سائیکولوجسٹ نے 1944 میں کی تھی، البتہ ان کا نام تھا ابراہیم ماسلو نے یہ تحقیق کی کہ انسان کو کون سی سب سے ضروری چیزیں ہیں جو اس کو چاہیے تاکہ وہ زندہ رہ سکے، اور انہوں نے ایک پیرامڈ شیپ کی تحقیق دی۔ پیرامڈ شیپ کی جو پہلی سیڑھی ہے اس کی لینتھ سب سے زیادہ ہے، یہ لینتھ دکھاتی ہے کہ انسان کو سب سے ضروری چیز کون سی ہے۔ تو پہلے نمبر کی جو سب سے ضرورت والی چیز انسان کی وہ ہے فزیولوجیکل نیڈز، وہ ہوتی ہے انسان کا خوراک، انسان کا پانی، یا انسان کا شیلٹر، تحفظ۔ انسان کو سب سے ضروری زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے پانی، خوراک وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ جو انسان کو سب سے زیادہ ضروری چیز چاہیے وہ ہے سیفٹی،
کہ انسان زندہ رہ سکے, اپنی تحفظ کر سکے. تیسرے نمبر کی چیز ضروری اکارڈنگ ٹو ابراہیم ماسلو, ضروری ہے بھی ضروری نہیں بھی ہے, اگر نہ بھی ہو تو انسان زندہ رہ سکتا ہے, اور وہ تیسرے نمبر کی ضروری چیز ہے سوشل نیٹ ورک, انسان کا دوسرے کے ساتھ رشتہ رہنا, دوسرے کے ساتھ تعلق رہنا. چوتھے اور پانچویں نمبر پہ اسٹیم ہے, اور سب سے آخر نمبر پہ سیلف ایکچولائزیشن ہے, کہ انسان جو چاہتا ہے زندگی میں وہ کر لے. یعنی یہ ضروریات اور ترجیحات انسان کی زندہ رہنے کے لیے. لیکن آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ماسلو ایک جگہ پہ غلط تھا, اور وہ کون سی جگہ پہ غلط تھا؟ اس نے کہا کہ سب سے ضروری چیز انسان کو خوراک اور پانی کی ہے, لیکن سب سے ضروری چیز آج کل کی نیورو سائنس کہتے ہیں کہ انسان کا سوشل نیٹ ورک ہے, کیونکہ جب سوشل نیٹ ورک نہیں ہوگا تب انسان کو خوراک بھی نہیں ملے گا. ایک ماں اپنے بچے کو کھانا اس وقت کھلاتی ہے جب اس کو فکر ہو کہ میرا بچہ بھوکا ہے, تو یہ فکر سوشل پین ہے, ایک سوشل الارم ہے. جب سوشل الارم ہوگا تب ہی ماں جا کے بچے کو کھانا کھلائے گی, اس کے علاوہ بچے خود سے تو کھانا نہیں کھا سکتے, لہٰذا بچہ بڑا بھی نہیں ہوگا. تو سب سے ضروری چیز خوراک سے بھی پہلے سوشل ویلیو ہے, سوشل کنیکٹڈنس ہے. یہ جب سوشل کنیکشن نہیں ہوگی تب تک ماں اپنے بچے کو کھانا بھی نہیں کھلائے گی. سوشل کنیکشن کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. میں امریکہ کے اندر الیکشنز تھے دو پرسنالٹیز کے بیچ, ایک موجودہ پریزیڈنٹ جن کا نام تھا رونلڈ ریگن, اور ان کے مخالف والٹر مونڈیل. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن امریکہ کے 70% پاپولیشن کہہ رہی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ والٹر مونڈیل جیتیں گے, کیونکہ ان کی عمر بھی کم ہے, اور جو دوسرے پریزیڈنٹ ہے رونلڈ ریگن, ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ان کی پرفارمنس بھی کچھ اچھی خاصی نہیں. لیکن الیکشن کیمپین کے دوران ایک آخری ڈیبیٹ ان دونوں کے آپس میں چل پڑی, اور ان ڈیبیٹ کے سامنے بہت بڑی آڈینس بیٹھی تھی. رونلڈ ریگن سے ایک رپورٹر نے ایک سوال پوچھا کہ اگر ہم عمر کو الیکشن میں لے کے آئے, یعنی ایج کو اگر ہم ایک الیکشن کا فیکٹر بنائیں تو کیسا ہوگا؟ تو رونلڈ ریگن نے مذاق سے کہا کہ نہیں, میں ایج کو الیکشن میں نہیں لے کے آنا چاہتا, اگر میں لے کے آؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے مخالف ہار جائے, کیونکہ اس کی عمر کم ہے, لہٰذا اس کا ایکسپیرینس بھی کم ہوگا. یہ بات انہوں نے ایک مذاق سے کہی, اور اس چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے سامنے بیٹھے تمام آڈینس ہنس پڑی, اور یہ ایک لائیو شو چل رہا تھا, اور اس کے بعد ٹی وی کے سامنے 7 کروڑ عوام بھی ہنس پڑی, ان کو بھی اچھا لگا. اور آپ یقین جانیں امریکہ کے پاپولیشن نے اپنا فیصلہ بدل دیا اس ایک چھوٹے سے مذاق پہ, اور اس مذاق پہ آڈینس کے ہنسنے کی وجہ سے لوگوں نے اپنا فیصلہ بدلا اور ووٹ رونلڈ ریگن کو دیا, اور وہ الیکشن جیت گیا. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. یعنی انسان نے ایک دم سے اپنا فیصلہ دوسرے انسان کی خوشی کو دیکھ کر کے بدلا. تو انسان اپنے فیصلے دوسرے سماج کے ریئیکشن کو دیکھ کر کے بھی بدلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو انسان نیک کام کرتے ہیں یا جو غلط کام کرتے ہیں, جو کرائم کرتا ہے, وہ اکیلے نہیں ہوتا ملوث, لوگ اس کو پرسویٹ کرتے ہیں, لوگ اس کو مناتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی غلط فیصلے کر لیتا ہے, کچھ چند لوگ اس کو کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ تم نے اچھا کر لیا, یہ تم نے تو بڑا اچھا اقدام اٹھا دیا, یہ تم نے تو بہت اچھا سٹیپ یہ اٹھایا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو کہتے ہیں کچھ کہ یار یہ تم نے اچھا کام یہ تم نہیں کر رہے, اور وہ کام اچھا کام وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور کوئی بھی بندہ اگر برا کام کرے, کرائم کرے, تو لہٰذا وہ ایک ملوث نہیں ہوتا, بلکہ برا کام کرنے کے لیے منانے کے لیے بھی اس کے ساتھ ایک دوسرا ہوتا ہے. کچھ چند لوگ اس کو مناتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار تم یہ کام کرو تمہاری زندگی بن جائے گی, تم اس کو ایسے دھوکہ دے دو, تم اس کو چھوڑ دو, یہ زندگی کیا ہے. تو کچھ ہی لوگوں کی وجہ سے وہ بندہ پرسویڈ ہوتا ہے, مان جاتا ہے بات کو, اور وہ ایسا قدم اٹھا لیتا ہے. تو یاد رہے کسی بھی کرائم کے اندر مجرم تو آپ کو 1 یا 2 ہی دکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے ہی گناہ کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو منواتے ہیں. اس طریقے سے اچھا کام کرتے وقت آپ کو 1 یا 2 ہی لوگ ملیں گے, لیکن ثواب ان کو بھی اتنا ہی ہوگا جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے, جنہوں نے ان کو منایا کہ آپ یہ کام کریں. کوئی بھی انسان اکیلے ایسا کام نہیں کرتا, معاشرہ اس کو پرسویٹ کرتا ہے. اکثر ریسرچ سے, اکثر اگزامپل سے اب آپ کے دل میں یہ بات یا یہ یقین آ گیا ہوگا کہ کیسے سماج انسانوں کے
فیصلے بدلتا ہے یا ایک انسان کے لیے سماج کتنا میٹر کرتا ہے. تو اسی طریقے سے غم میں مبتلا انسان، سوشل پین میں مبتلا انسان کو نکالنے کے لیے بھی سماج کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان آئے ایک درد میں مبتلا انسان کو سمجھے، اس کو گلے لگائے، اس کو دلاسا دے، تسلی دے، تو ہو سکتا ہے ہو نہیں بلکہ 50% تو یہ ڈپریشن سے نکل جائے گا، اگر 100% نہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی شان یہ ہے کہ ان کو تو اس وقت بھی پتا تھا کہ آپ زخم صرف انسان کو ہاتھ سے نہیں بلکہ زبان سے بھی پہنچا سکتے ہیں. ہاتھ سے آپ ایک انسان کو فزیکل پین پہنچا سکتے ہیں اور زبان سے آپ ایک انسان کو سوشل پین. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 2441 حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ ایک مسلمان دوسرے پہ ظلم کرے نہ ظلم ہونے دے. اگر ایک مسلمان تکلیف میں تو اس کی تکلیف کو دور کرے، اگر ایک مسلمان مصیبت میں تو اس کی مصیبت کو دوسرا مسلمان دور کرے، اللہ پاک اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا. تو دیکھیں اس حدیث میں ذرا آپ غور کریں. آپ نے فرمایا کہ نہ ظلم کرے نہ ظلم ہونے دے. ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو دونوں چیزیں بھرپور چل رہی ہے، ظلم بھی کر رہے ہیں اور ظلم ہونے بھی دے رہے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے دوسرے کو تکلیف دے دی، وہ کہتے ہیں چلو اس نے اس کو تکلیف دے دی، اس کا کام ہے، اس سے خدا پوچھے گا. نہیں، خدا ہم سب سے پوچھے گا. خدا اس سے تو وہ سوال ضرور پوچھے گا کہ آپ نے یہ درد اور یہ زخم ایک انسان کو کس لیے دیے. اور خدا ہم سے بھی پوچھے گا کہ آپ ادھر تھے، آپ کو پتہ تھا کہ فلانا بندے نے فلانا بندے کے اوپر ظلم کیا، آپ نے اس کی مصیبت کو دور کیوں نہیں کیا؟ آپ اس کو پوچھنے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اس کے آنسو کیوں نہیں پہنچے؟ آپ نے اس کو گلے کیوں نہیں لگایا؟ ہم اکثر اوقات یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پہ مہربان ہو جاؤ، اوپر والا تم پہ مہربان ہو جائے گا. اس طریقے سے واصف علی واصف کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے جو کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جس مقام پہ ایک غریب کی خدمت آپ کو پہنچاتا ہے. اب واضح رہے، ہم غریب کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت کی کمی ہو، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس خوشی کی کمی ہو، جس کے پاس درد بڑے ہوں، جس کے پاس تکلیفیں بہت ہوں، جس کے پاس سکون نہیں ہو یہ سکتا ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو پھر بھی وہ امیر ہو یہ بھی سکتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو اور وہ پھر بھی غریب ہو. لہٰذا کسی انسان کے غربت کو دور کرنا صرف یہ نہیں کہ ہم اس کی مالی مدد کریں، ایک اچھی بات، ایک اس کو گلے لگانا، ایک اس کے آنسو کو پوچھنا، ایک اس کا پوچھ تاچھ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم ایک غریب کی خدمت کر رہے ہیں.